میرے نہایتی محترم دوست انجینئر امیر مقام صاحب اور میرے دوسرے دو نہایتی عزیز رفقائے محترم امجد اسلام امجد اور محمود شام صاحب، سیکرٹری ڈویژن میڈم فارینہ اور ڈاکٹر یوسف خشک اور پاکستان بھر سے آئے علم و ادب کے بڑے بڑے ستون جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور میں نام لینے سے اس لیے گریزاں ہوں کہ کس کس کا نام لیا جائے۔ ماشاءاللہ ایک کہکشاں کھلی ہوئی ہے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے یہاں کھڑے ہو کے ایک اور خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ جب 2014 میں اس ڈویژن کی تخلیق ہوئی، جس کا اشارہ شام صاحب نے بھی کیا، اور وزیر اعظم نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی، تو میں یہاں اکیڈمی کے دفاتر دیکھنے بھی آیا، اور یہ جس ایوان ذی شان میں ہم کھڑے ہیں، خوبصورت ایوان میں ہم کھڑے ہیں، یہ اس وقت ایک ڈھانچہ سا تھا، غیر مرتب بے ترتیب سا ڈھانچہ تھا، منتشر سا۔ جب اس پہ باقاعدہ میں نے بریفنگ لی تو پتہ چلا جی اتنے برس ہو گئے ہیں اور 2.5-3 کروڑ روپے اور چاہیے، جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے۔ تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے لیے اس رقم کا بندوبست کیا، کام شروع کیا، اور جب ہماری حکومت رخصت ہو رہی تھی تو یہ ایوان پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج مجھے، چونکہ اس کے بعد ہمارا شمار جو تھا وہ نامطلوب لوگوں میں ہوتا تھا، اس لیے آج پہلی بار میں اس ایوان میں آتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے، میں نے شام صاحب کی بھی گفتگو سنی، امجد اسلام امجد صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ یہ دونوں ماشاءاللہ علمی اور ادبی اور شعری حوالے سے اور صحافتی حوالے سے پاکستان کے بہت بڑے نام ہیں، اور درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، خاص طور پر امجد کا۔ بچوں کی، نوجوانوں کی نفسیات سے بھی آگاہ ہیں۔ شام صاحب نے بچوں کے لیے لکھا بھی ہے، بہت کچھ کام بھی کیا ہے۔ لیکن میں ابھی امجد سے کہہ رہا تھا کہ کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے یا یہ ضرورت ہے کہ اس بچے کو تلاش کیا جائے جو آج کے میڈیا کی چکا چوند میں اور سیل فون اور آئی پیڈ اور ان چیزوں کے مینا بازار کے اندر اور طلسم اوشربا کے اندر کھو گیا ہے؟ ہمیں تو اس بچے کی تلاش ہے۔ وہ بچہ ہی نہیں ہے جو صبح اٹھ کے کہے کہ مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کتاب دو، جو شام کو ماں کی آغوش میں سوتے ہوئے کہے کہ مجھے کوئی کہانی سناؤ، جو نانی سے کہے کہ جو کل کہانی سنائی تھی وہ آگے بھی سناؤ۔ نانی بزرگ ہونے کے باوجود اپنا سیل فون لیے اپنی سہیلی سے میں گفتگو ہے۔ ماں جو ہے وہ اپنی بہن سے یا اپنے بھائی سے یا کسی سے گفتگو کر رہی ہے، اس کے اپنے مشاغل ہیں۔ والد محترم اپنا لگے ہوئے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں سیل فون کے اندر، اور بچے کو دے دیتے ہیں، تھما دیتے ہیں یا تو تھوڑا سا پرانا ٹیلی فون یا کوئی آئی پیڈ یا ایسا کھلونا کہ بچہ بھی بہلا رہے۔ کتاب کہاں گئی ہے؟ یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی امجد صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ، مجھے یاد ہے کہ کھلونا، تعلیم و تربیت، بچوں کی دنیا، نونہال، یہ بڑے گھروں کے بڑے عام رسالے ہوا کرتے تھے۔
ہم بھی پڑھتے تھے, بچے بھی پڑھتے تھے, پھر انتظار ہوتا تھا کہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا, ابھی کیوں نہیں آیا ہمارا میگزین, کیوں نہیں آیا رسالہ, کیوں نہیں آیا. بچے دیکھتے تھے کہ باپ کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب ہے, ماں کے ہاتھ میں بھی کوئی اخبار کا ٹکڑا ہے. اب نہ باپ کے ہاتھ میں کتاب نظر آتی ہے, نہ ماں کے ہاتھ میں اخبار نظر آتا ہے, نہ کسی کے. تو بچہ کیا کرے؟ بچے کو تو ہم نے ایک نئی دنیا میں دھکیل دیا ہے, ایک ایسی جادو نگری کے اندر دھکیل دیا ہے جہاں سے اسے واپس لا کے کتاب کی طرف لانا مشکل کام ہو جائے. اس پہ غور و فکر کیجئے, اس پہ کمیٹیاں بنائیے, اس پہ سیمینار کیجئے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا ادب تخلیق کرنے کی ضرورت ہے. ادب تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس ادب کو پڑھنے والے بچے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جو کھو چکا ہے, جسے آنا لائبریری کہاں گئی ہے؟ وہ آنا لائبریریاں جو آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں گلی محلوں میں ہوتی تھی, میرے محلے میں ہوتی تھی, ہمارے بچے پڑھتے تھے وہاں پہ, روز ایک کتاب لے آتے تھے. کہاں گئی ہے وہ آنا لائبریری؟ کیوں مر گئی ہے؟ اس لیے مر گئی ہے کہ وہاں آنے والا بچہ ہی کوئی نہیں ہے, کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے کتاب کی. لائبریریاں کیوں سونی پڑی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں جا کے نہ کوئی بڑا پڑھنے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی چھوٹا پڑھنے کے لیے تیار ہے. اور یہ رجحان کچھ دنیا بھر میں بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے, شاید اس رفتار سے نہ ہو. ابھی میں پچھلے ہفتے لندن میں تھا اور 2 ہفتے میں رہا, تو میں نے دیکھا کہ ایک دور میں شام صاحب بھی اس کی تائید کریں گے, امجد صاحب بھی اور انجینئر صاحب بھی, وہ بہت باہر آتے جاتے رہتے ہیں. ہم بس سٹاپ پہ جاتے تھے, ٹیوب پہ جاتے تھے, ریلوے اسٹیشن پہ جاتے تھے, تو وہاں کے جو نوجوان ہوتے تھے ہر ایک کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی. ٹرین میں بیٹھے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے. اب نہیں ہے. اب ان کے ہاتھ میں بھی سیل فون ہے اور وہ اسی سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ میوے گفتگو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ضیاءکار سفر کے اندر جا رہے ہیں, اور مسئلے کی جو سنگینی ہے اور نوعیت ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. بچوں کا ادب تخلیق کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن تخلیق کر کے الماریوں میں رکھ دینے سے, لائبریریوں میں سجا دینے سے کیا کام چلے گا؟ یہاں کھوکھر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے جو اس کے کو اسپانسر بھی ہیں اس کانفرنس کے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس پہ, بچوں کے ادب پہ. آج بھی اگر پڑھنے والے بچے ملیں تو میرے پاس یہ ڈویژن نہیں ہے, لیکن امیر مقام صاحب میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں. آج بھی اگر آپ پڑھنے والے بچے پیدا کر دیں تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنی نیشنل بک فاؤنڈیشن کو وقف کر دو بچوں کے ادب کے لیے. پڑھنے والا بچہ ہم کہاں سے لائیں؟ میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں. میرا پوتا, اس کا نام فائز ہے. فائز جب 2-3 سال کا ہوا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ یہاں کے انہوں نے انگریزی میڈیم اسکول میں اس کو داخل کر دیا, اس کے ماں باپ نے, جو کہ ایک رجحان ہے ہمارے ہاں. تو وہ میرے ساتھ بہت کھیلتا تھا, بیٹھتا تھا. تو میں نے ایک دن ایسے ہی اس کو کہا, اس نے ایک گھوڑا اٹھایا ہوا تھا پلاسٹک کا یا کوئی اس طرح کا. تو میں نے اس سے کہا دیکھو میں ایک چھوٹی سی تمہیں پوئم سناتا ہوں. تو وہ بڑا متوجہ ہوا. میں نے کہا دیکھو, مجھے ابو کہتا تھا, میں نے کہا کہ فائز کا گھوڑا تیز تیز دوڑا, ابو نے موڑا, گھر لا کے چھوڑا. تو وہ بڑا خوش ہوا اور اسے زبانی یاد ہو گئی ہے اور وہ ایک عرصے تک یاد رہی. وہ کوئی 3 یا 4 جماعت میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پیرنٹس دبئی چلے گئے ملازمت کے سلسلے میں. وہاں کسی انٹرنیشنل اسکول میں داخل ہو گیا. ماشاءاللہ وہ جوان ہو گیا ہے, ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اردو نہیں پڑھ سکتا, اردو نہیں پڑھ سکتا. میں اپنے پوتے کی بات کر رہا ہوں. یہ ہے وہ المیہ جو ہمارے گھر گھر کا المیہ بن گیا ہے. ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ یہ ہے ایک بڑا سوال, اور میں خشک صاحب سے کہتا ہوں کہ اس پہ فوکس کریں.
اس پہ بلائیں، یہ بڑے بڑے ماشاءاللہ کونا مشق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں شعر و ادب میں گزری ہیں، وہ ہمیں پریکٹیکل حل دیکھیں نا. یہ کہنا کہ جی کہ کہانی کو ہم لے جائیں لیپ ٹاپ کے اوپر، پتہ نہیں وہ لیپ ٹاپ کے اوپر بھی کہانی میں پڑھتا ہے یا وہ کارٹونوں سے کھیلتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواندگی کے رجحان کو بچوں میں پیدا کرنے کے لیے ضیاء الحق صاحب کا تذکرہ کیا انہوں نے. مارشل لاؤں سے اور سیاست سے اور جمہوریت سے اور ان خرخشوں سے ہٹ کے میں بھی کالج میں پڑھاتا تھا اور امجد صاحب بھی کالج میں پڑھاتے تھے، اور اردو لازمی کر دی گئی تھی. جو بچے انجینئر بننا چاہتے تھے وہ بھی اردو پڑھتے تھے، جو بچے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے وہ بھی اردو پڑھتے تھے، جو کسی اور شعبے میں جانا چاہتے تھے وہ بھی اردو پڑھتے تھے. ہمیں کوستے تھے کہ جی ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں آپ، ہم نے ڈاکٹر بن جانا ہے، ہم نے انجینئر بن جانا ہے. لیکن آج بھی جو شخص، جو ڈاکٹر، جو انجینئر، امیر مقام صاحب نے بھی شاید اردو پڑھی ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس اردو کی کوٹھالی سے نکلا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈاکٹر ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ انجینئر ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ شخص ہے. اور کم از کم اسے یہ تو پتا ہے کہ وہ بچہ اگر پوچھے کہ غالب کون تھا تو وہ بتا دے گا کہ کون تھا، میر کون تھا تو وہ بتا دے گا. اب وہ سلسلہ بھی تمام ہو چلا ہے. انجینئر صاحب مصروف آدمی ہیں، انہیں جانا ہے، انہیں بار بار ایوان وزیر اعظم سے بلاوا آ رہا ہے، ورنہ میں نے بہت سی باتیں کہنی تھیں. خاص طور پہ امریکہ کے دورے کا ذکر کیا شام صاحب نے. جب امریکہ نے 2 آدمیوں کو یہاں سے طلب کیا، ایک وزٹرز پروگرام تھا، تو انہوں نے، اور میں ان دنوں شدید مخالف کالم لکھ رہا تھا امریکہ کے، طالبان کا دورہ تھا اور جنگ جاری تھی. تو طالبان تو بعد میں آئے، اس وقت افغانستان کی تنظیمیں تھیں جو جنگ لڑ رہی تھی. تو جب مجھے امریکن سفیر کا خط ملا گھر میں کہ جی ہم آپ کو بلا رہے ہیں، امریکی صدر آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک امریکن سفارتکار سے فون پہ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں مجھے بالکل پتہ ہے، اور اگر تمہیں اپنے کالموں کے انگریزی ترجموں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لو. اور ایک اور بات جو میرے لیے بالکل نئی بات تھی، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے انجینئر صاحب، وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے لیے وہ بندہ اہم نہیں ہے جو ہمارے حق میں لکھ رہا ہے، ہمارے لیے وہ بندہ بھی اہم نہیں ہے جو ہمارے خلاف لکھ رہا ہے. ہمارے نزدیک صرف وہ بندہ اہم ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے اور جو انفلوئنس کر رہا ہے ذہنوں کو، یا دوسرے لفظوں میں ذہنوں کو پراگندہ کر رہا ہے جیسے میں کر رہا تھا. تو خیر انہوں نے پاکستان سے ایسے 2 نابکار لوگوں کو چنا، ایک مجھے اور ایک محمود شام صاحب کو. ہم گئے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ وزٹ امریکہ بیفور امریکہ وزٹس یو، یہ ان کا جملہ تھا. اور میں جب وہ ہماری ایک کنڈکٹنگ آفیسر تھی، جولیانا اس کا نام تھا غالباً، بلغاریہ کی خاتون تھی، ینگ، تو وہ ہمیں لے گئی کہ جی یہ وہ قبرستان ہے جہاں ویتنام کے، وہ اپنی زبان میں کہنے لگے جی شہداء دفن ہیں، یہ فلاں ملک میں گئے تھے وہاں کے شہداء ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ ایک گوشہ افغانستان کے شہداء کے لیے بھی رکھ لو. تو وہ میری طرف دیکھنے لگی. میں نے کہا کہ افغانستان سے بھی تمہیں لاشیں ہی آنی ہیں. تو مجھے ایک جملہ ان کو یاد ہوگا، وہ ہر جگہ کہتی تھی، میں ہر جگہ اس طرح کی کوئی بات کہتا تھا تو وہ کہتی تھی لک مسٹر صدیقی، یو ول فال انٹو ویری ڈیفیکلٹ سچویشن سم ٹائم، تم کسی وقت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے، یہ باتیں یہاں نہ کیا کرو. اینی ہاؤ، یہ برسبیل تذکرہ تھا. میری آخری بات یا مرکزی بات جو میں پھر دہرانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ادب تخلیق کریں. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے سیدھا سیدھا. جب صبح اٹھ کے بچہ مانگے گا جی کہ مجھے کتاب چاہیے کہانیوں کی، تو ماں یا باپ جائیں گے اسٹور پہ کتاب کی کہانیاں تلاش کرنے کے لیے. جب بچہ نہیں مانگے گا
اور وہ کہے گا جی کہ مجھے دادی کا فون کدھر پڑا ہے، فارغ ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے، نانی کا پڑا ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے۔ ایک نئی دنیا تخلیق پا چکی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم پرانے لوگ ہو گئے ہیں۔ مجھے بھی اپنے اس فون میں کوئی چیز کرنا ہوتی ہے تو میں اپنے کسی بیٹے کو کہتا ہوں یا پوتے کو کہتا ہوں۔ تو ہم پرانی دنیا کے لوگ طلسم ہوش ربا کی طرف جانا چاہتے ہیں، الف لیلا کی طرف جانا چاہتے ہیں، داستان امیر حمزہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ بچوں کا رخ کسی اور طرف ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ جی سر، بہت شکریہ۔